اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ آج آپ کچھ حیران ہوں گے میری آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے بعد، کیونکہ آج میں تھوڑے سے ڈیفرنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو پہ غور کریں گے، توجہ دیں گے اور رائے بھی ضرور دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے ایک طویل عرصے سے ایک چیز پہ ریسرچ کر رہا تھا، خاموشی کے ساتھ، کسی سے بات چیت نہیں، خاموشی کے ساتھ ریسرچ کر رہا تھا۔ وہ تھی یہ پامسٹری، اور یہ ایک ہوتی ہے اسٹرالوجی، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں مجھے بتا دیا گیا کہ پامسٹری جو ہے وہ دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، جبکہ اسٹرالوجی جو ہے اس کی دین اسلام میں اجازت ہے۔ بہرحال مجھے اس کے بارے میں بھی کوئی آگاہی نہیں ہے۔ میں اس کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں، جو لوگوں کو اسٹرالوجی کے بارے میں بتاتے ہیں، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہی سننے میں آیا ہے، کیونکہ اخبار میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو کہ 12 برج ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر شروع میں مجھے اب صحیح نام نہیں آتے، واللہ نہیں آتے، تو کوئی سیجیٹیریس سپوز لے لیا جاتا ہے۔ تو سیجیٹیریس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ آج تمہارا یہ دن بہت شاندار رہے گا، آج تم کامیابی تمہارے قدم چومے گی، آج تمہارے گھریلو حالات اچھے ہوں گے، آج تمہاری فلاں چیز ہو جائے گی، آج فلاں چیز ہو جائے گی۔ اب ایک سیجیٹیریس کے اندر کروڑوں لوگ رہتے ہیں۔ کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ آج تمہیں دنیا بھر کی دولت ملے گی، آج تمہیں یہ شہرت مل جائے گی، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کچھ کا لکھا ہوتا ہے کہ تم کیا ہو جاؤ گے، جبکہ کوئی سونے کے نوالے میں روٹی کھا رہا ہے، کوئی کسی خیراتی ادارے میں روٹی نصیب اس کو نہیں ہو رہی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس پہ میرا تجسس بڑھتا رہا، اور میں نے، آپ یقین کریں کہ آدھی عمر سے زیادہ میں نے اس تحقیق پہ لگا دیا۔ لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں کسی منطقی انجام تک پہنچا ہوں۔ لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ ٹی وی پہ جو لوگ آتے ہیں وہ آنن فانن جو ہے وہ بات بتا دیتے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، اور میں تو بتانے سے قاصر ہوتا ہوں، ود ان سیکنڈز بتا دیا جاتا ہے۔ جیسے میں ایک ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے ساتھ ایک بڑی فیمس پامسٹ ہے، وہ بیٹھی ہوئی، انہوں نے میری تاریخ پیدائش پوچھی تو فوراً بتایا کہ اچھا آپ تو یہ ہیں وہ ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی ٹی وی پہ آرٹ جو ہوتے ہیں، سیاستدان جو سیلیبریٹی، وہ اپنے ہاتھ ایسے کر دے تو میں اس وقت ہاتھ جان لیتی ہوں، تو میں اپنا ہاتھ قریب کر کے دکھا رہا ہوں، جس نے دیکھنا ہے دیکھ لیں۔ مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں، تو نہ میں ان پہ یقین نہیں کرتا، میں اللہ کی ذات پہ یقین کرتا ہوں۔ ہاں، ایک علم میں نے بھی حاصل کیا ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک ایسے شخص، ایسے نوجوان سے ملا جس کی دیوانگی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے، جس نے شاید اپنی پڑھائی کو بھی سیکریفائس کر دیا ہے، اور یہ جو اسٹرالوجی اس کو سیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ یار اس طرح کچھ لوگ جو ہوتے ہیں آنن فانن، یہ ٹی وی تم دیکھتے ہو کہ بتا دیتے ہیں تمہارا سٹار یہ ہے، تمہارا یہ ہے، وہ ہے۔ وہ کہتا ہے انکل یہ 100% جھوٹ اور فراڈ ہوتا ہے۔ ایک انسان کے چارٹ کو چیک کرنے کے لیے چند منٹ، کم از کم 10 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ ایک آدمی ٹیلی فون کال کرتا ہے، تاریخ پیدائش بتاتا ہے، اور وہ پہلے لیپ ٹاپ پہ ہوتا تھا، اب کمپیوٹر پہ وہ چند سیکنڈ میں بتا دیتے ہیں۔ میں بھی بتاتا ہوں، لیکن میں بتاؤں گا میرا انداز بتانے کا کیا انداز ہوتا ہے، میرا کیا طریقہ کار ہے۔ میں تو اللہ کے آسرے پہ، مجھے اسٹرالوجی پامسٹری نہیں آتی۔ یہ لوگ لوگوں کو
سبز باغ دکھاتے ہیں فوری طور پہ، تمہارا تو یہ ہونے والا ہے، تمہارا یہ ہونے والا ہے، تم دیکھو تمہاری کامیابی تمہارے قدموں کے قریب ہے، بالکل تم سیڑھی رکھنے والے ہو۔ میں نے اس پہ ریسرچ کرتا چلا گیا اور اس نتیجے پہ پہنچا۔ میں نے جب اس کی پچھلی ہسٹری پڑھی تو پتہ چلا کہ کافی سال پہلے، شاید 5000 سال پہلے، ہندوستان جو ایک بہت پرانی سویلائزیشن ہے جس کا ہم بھی حصہ تھے کسی وقت، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پنڈت کئی سال بیٹھے رہے تو انہوں نے یہ علم ایجاد کیا، اس کے برجوں کے نام رکھے اور اس کو یہ وہ کیا، سب کچھ کیا۔ تو آج مختلف بعد میں یونان والوں نے اس علم کو چوری کیا اور اس میں امینڈمنٹ کر کے رد و بدل کر کے عجیب طریقے سے پیش کیا، جبکہ آج کے جو رہنے والے ہیں وہ عجیب و غریب بھی پیش کر رہے تھے۔ ہر ایک کوئی مالدار بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی جیل میں ہے، کوئی سزائے موت پانے والا ہے، کسی کوئی کچھ حالت میں ہے، کسی کو روٹی نصیب نہیں ہے، کوئی بیماری کے ساتھ لڑ رہا ہے، کوئی موت کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، تو اس کو بھی وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ میری سمجھ سے یہ باتیں نہیں آتی اور لوگ ان پہ یقین کرتے ہیں۔ میں نے آزمانے کے لیے، میں آج آن ایئر بتا رہا ہوں کہ اس بات کو آزمانے کے لیے میں متعدد لوگوں کے پاس گیا اور ایک دفعہ تو ایک صاحب سے بات ہوئی، ٹیلی فون پہ ان کا نمبر تھا، پوچھا تو انہوں نے کہا چلیے آپ آ رہے ہیں، مجھے آپ اپنا نام بتا دیں اور تاریخ پیدائش بتا دیں، میں آپ کی بکنگ کر لیتا ہوں۔ تو میں نے جب نام اور تاریخ پیدائش بتائی تو انہوں نے بتایا جی آپ کا تو برج جو ہے وہ جدی ہے۔ میں جدی کیا ہوتا ہے جی؟ انگلش میں اس کو کیپریکارن بولتے ہیں۔ میں کہ ٹھیک ہے۔ وہ وہاں جناب یقین کریں وہ جو جگہ ہماری ان کے ساتھ طے ہوئی تھی وہ لگے رہے کہتے جی یہ تو کنفرم نہیں ہے کہ آپ کیپریکارن ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کا سٹار تو یہ بنتا ہے۔ میں نے اب ڈیٹیل چیک کیا ہے اور کتنی دیر لگائی؟ پورے 35 منٹ لگائے مجھے ایک شخص کو چیک کرنے کے لیے، میرا حساب لگانے کے لیے 35 منٹ لگائے۔ یہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لوگ کیسے بتا سکتے ہیں؟ کیسے بتا سکتے ہیں؟ جبکہ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنائے جا رہے ہیں اور دولت کمائے جا رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج سے کم و بیش 1987 35 سال پہلے میں نے ایک علم سیکھنا شروع کیا۔ تھوڑی سی مذاق والی بات ہے، میرا بچہ تھا اس وقت، بچہ کیا جوان ہی تھا، تو میرا نکاح ہوا اپنی عزیزہ کے ساتھ، تو شوق تھا کہ میں پتہ کروں کہ ہمارا کیسا جوڑ رہے گا، کیسا ہمارا وقت گزرے گا۔ تو میں ایک بزرگ ان کے پاس چلا گیا، لاہور انارکلی کے پاس، وہاں بسمل نام کے ایک ہوتے تھے، اب تو وہاں پہ نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے جب بات چیت کی تو انہوں نے کہا جی پہلے میرے 10 روپے مجھے دیں۔ 10 روپے دیے تو انہوں نے میرے دیکھ کے کہکا لگایا۔ اب مجھے نہیں پتہ میرے اور میری بیوی کے بارے میں کیا بتایا، مجھے نہیں پتہ، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا ایک آپ کے ماتھے پہ ایک ایسی چیز نظر آتی ہے کہ آپ ایک خاص علم سیکھ سکتے ہیں۔ میں نوجوان تھا، کچھ سمجھ بوجھ جتنی نہیں تھی، میں نے ہاں کر دی۔ انہوں نے مجھے گجرات ایک جگہ ہے وہاں پہ بھیج دیا۔ وہاں ایک بزرگ تھے، ان سے میں نے یہ علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ بزرگ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ان سے میں نے علم سیکھا، لیکن عمر میں وہ مجھ سے کم تھے۔ بہرحال 1987 سے لے کے 1998 تک مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تھا آپ خاموشی سے علم سیکھتے رہیں، اللہ کا کلام پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، کسی غیر عورت کی طرف نہیں دیکھنا، اور بہت ساری کچھ چند شرطیں لگائیں۔ میں نے اس شرطوں پہ الحمدللہ پورا اترا، اور ہم 13 لوگ تھے جنہوں نے یہ علم سیکھنا شروع کیا۔ ہم 13 آدمی تھے، آہستہ آہستہ ان کی تعداد میں کمی ہو گئی، تو
تو جب 1993 میں نے ان سے پوچھا کہ اب کتنے لوگ رہ گئے ہیں، تو انہوں نے بتایا اب آپ لوگ صرف 4 رہ گئے ہیں، باقی 9 لوگ چھوڑ گئے ہیں۔ بہرحال میں مستقل مزاجی کے ساتھ ان کے ساتھ یہ جڑا رہا، علم سیکھتا رہا، بعد میں وہ حق ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو بہرحال مجھے ABCD یہ سکھا گئے، آگے مجھے طریقے بھی بتا دیے تھے انہوں نے، شاید انہیں موت کا اشارہ ہو گیا تھا۔ نیک آدمی تھے، بڑے پیار سے بات کرتے، لیکن جیسی نماز کا وقت آتا تو ان کا پیار، مسکراہٹیں غائب ہو جاتی اور وہ اٹھ کے نماز کے لیے سب کو لے جاتے۔ اوورال ایک اچھے نیک انسان تھے، ہر آنے جانے والے کو اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھلاتے، یا کوئی ان مہمانوں میں سے کہتا جی میری ایک خواہش ہے کہ میں کھانا کھلاتا ہوں۔ بہرحال یہ غیر ضروری باتیں ہیں۔ میں ان سے علم سیکھتا رہا۔ 98 میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا اپنے علاقے یعنی وزیر آباد میں لوگوں کی کوئی خدمت جو ہے وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ اس طریقے سے یہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر انہوں نے مجھے 7 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بتائے کہ یہ تم 7 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یاد کر لو، اور تمہیں عن قریب ممکن ہے کسی ٹی وی چینل سے بلایا جائے اور تمہیں بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو میرے لیے حیران کن بات تھی، میں عام پبلک میں بیٹھنے والا بندہ ٹی وی چینل پہ میں کیسے آ گیا؟ ان ایکسپیکٹڈ 2011 میں مجھے دنیا ٹی وی سے ایک پروگرام آتا ہوتا تھا، میری دھرتی میری دنیا، وہاں سے مجھے کال آ گئی اور میں نے اللہ تعالیٰ کے وہ 7 صفاتی نام پڑھے، جو سوال مجھے کیے میں نے اس کے جواب دیتا چلا گیا۔ بریک ہوئی تو جو اینکر تھی اس نے مجھے کہا آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کل ایک بہت بڑے ایسٹرولوجسٹ یہاں آئے تھے، انہوں نے اس کے بالکل برعکس باتیں کی ہیں۔ میں نہیں جانتا، جو آمد کا سلسلہ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں۔ خیر پروگرام ختم ہوا، انہوں نے اپنے بارے میں کچھ پوچھا تو کہتی بالکل صحیح بتا رہے ہیں آپ باتیں۔ تو اس کے بعد میں جیو کا پروگرام ہوتا تھا، جیو تیز دودھ پتی اور خبر، اس میں بھی آتا رہا، نیو ٹی وی پہ آتا رہا، سچ ٹی وی پہ آتا رہا، بزنس پلس پہ اور A+، مجھے اب یاد بھی نہیں رہے۔ تو 2012 میں جب مجھے کینسر ہوا تو میں نے اپنے بزرگوار اس وقت حیات تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ میں اپنا علاج جو ہے وہ کس طرح کروں، میں بیمار ہوں، مجھے کینسر اتنا شدید ہے۔ انہوں نے کہا تھا اللہ کا یہ کلام پڑھو اور یقین کے ساتھ پڑھنا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کہاں ڈاکٹروں نے مجھے لکھ کر دے دیا تھا کہ تم ناقابل علاج ہو چکے ہو، تمہارا کینسر بہت بڑھ چکا ہے، تمہارا علاج ممکن نہیں، اور میں اللہ کی رحمت سے اللہ کے کلام پڑھنے سے ٹھیک ہو گیا۔ دل کی تکلیف ہوتی ہے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، یہ اینک میں اب لگا لوں تو ٹھیک ہے، نہ لگاؤں تو کوئی مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ چونکہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں جب کیمرے میں یا گاڑی ڈرائیو کریں تو یہ اینک لگا لیا کریں، اس لیے میں کبھی لگا لیتا ہوں کبھی نہیں لگاتا۔ یہ مجھے جب 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں تھا تو اس وقت مجھے لگی تھی، آج بڑھاپے میں میری یہ اینک اتر گئی ہے۔ ایک دفعہ میری کمر میں شدید درد ہوئی، اتنی درد کہ مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ 2.25 سال یہ تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ میرا باڈی پاسچر ٹیڑھا ہو گیا۔ ہر قسم کا علاج کرایا، فزیو تھیراپی کروائی، فائدہ ہوا لیکن آرام مکمل نہ آیا۔ آخر کار میں 2 دفعہ امریکہ بھی علاج کے لیے گیا لیکن کوئی آرام نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا آپریشن کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور سب ڈراتے تھے کہ کمر کا آپریشن نہیں کرواتے، یہ بہت ڈینجرس ہے، لیکن میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب میں چلتا ہوں، گھومتا ہوں، پھرتا ہوں، ہنستا ہوں لوگوں سے۔ کل میں ایک ولیمہ بھی اٹینڈ کر رہا ہے کل، اسی لیے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی۔ تو یہ میرا سلسلہ کار ہے، اور میں یہاں یہ بتاؤں آپ کو، میں اللہ کے بھروسے پہ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، مجھے افسوس ہے، میں آج ایک بات کر رہا ہوں افسوس کے ساتھ، مجھے طویل عرصہ ایلیٹ کلاس نے کیپچر کیے رکھا،
کہ چھوڑے آپ نے پبلک میں جا کے کیا کرنا ہے، آپ ہمارے پاس آئیں. تو اب مجھے شدت سے خیال آتا ہے جو اتنے سال میں نے ایلیٹ کلاس کی خدمت کے لیے یہ اپنا علم ضائع کیا ہے، میں ضائع تو نہیں کہہ سکتا، استعمال کیا ہے. اگر یہ میں عام پبلک کے لیے استعمال کرتا تو ہزاروں سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکتے تھے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. آج میں کچھ دن پہلے سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بات کو میں اب عام کروں گا تاکہ ہر آدمی کو فائدہ پہنچے. میں نے آج تک کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام ہوگا، کیونکہ یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا. جیسے کہ دسمبر 2019 میں نے لائیو ٹی وی چینل شو میں یہ کہا تھا کہ 4 جنوری 2020 میں دنیا میں ایک بہت بڑی آفت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو 24 جنوری کو اپنی پیک پہ پہنچ سکتی ہے، جس سے 65 سے 70% آبادی متاثر ہو سکتی ہے. سمندری جہاز، ہوائی جہاز، سمندر، دریا، گلیشیئر، آئس لینڈ، یہ سب ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اور 30 جون کو یہ آفت میں کمی آ سکتی ہے یا ختم ہو جائے گی، لیکن یہ بار بار آئے گی. اور بعد ازاں یہ کووڈ کی شکل میں آئی. اسی طرح میں نے 2021 میں 2022 میں میں پھر امریکہ میں تھا، وہاں پہ میں نے کچھ دوستوں کو ہاتھ سے لکھ کے باتیں بتائیں جو اب یہ ہو رہی ہیں. اور اچھا یہ چھوڑیں، اب یہ جب یہ لوگ اسٹرالوجسٹ اخبار میں یا ٹی وی پہ جب بتا رہے ہوتے ہیں ایک سٹار میں سب کے حالات کیسے صحیح ہو جاتے ہیں، کیسے ہو جاتے ہیں، سب کیسے بیمار ہو جاتے ہیں، سب کا مزاج ایک جیسا کیسے ہو جاتا ہے، اخبار میں دیکھ لیں، ٹی وی پہ دیکھ لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میرا اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ میں انڈیویجولی بتاتا ہوں. کیسے بتاتا ہوں وہ آپ طریقہ سمجھیے، آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں نام پوچھتا ہوں، جس بندے کا جو مسئلہ ہے میں اس کا نام پوچھتا ہوں، اس کے والد صاحب کا نام پوچھتا ہوں، اس کی اندازن ایج پوچھتا ہوں، اور جہاں سے وہ کال کرتے ہیں یا جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں. زیادہ تر مجھے اوورسیز کال آتی ہیں. وہ پوچھنے کے بعد جو وہ سوال کرتے ہیں میں اس سے بڑھ کے انہیں جواب دیتا ہوں. سپوز کوئی شخص مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ مجھے میری جاب جو ہے وہ خطرے میں ہے، میری جاب ختم ہو گئی ہے، میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کے سوالات کا جواب بھی دوں گا، اس کی ریمیڈی جو قرآن پاک میں ہے وہ بھی بتاؤں گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہارے معدے میں کیا ایشو ہے. تو وہ حیران ہوتا ہے کہ میرے معدے میں کیا ایشو ہے. کبھی میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تمہارے ناک میں یہ ایشو ہے، یہ کیا مسئلہ ہے. کبھی میں اسے کہتا ہوں تم نے بالوں کا کچھ زیادہ ہی وہم کرتے ہو، اتنا نہ کیا کرو. کبھی وہ کہتا ہے کہ میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو میں اسے اعلانیہ بغیر کسی خوف و خطر کے میں اسے کہتا ہوں سارا قصور تو تمہارا نظر آ رہا ہے. تو یہ باتیں ایسی ہیں جو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی شخص ایسی باتیں بتا سکتا ہو. میں اس کے علاوہ میں لوگوں کو اوپن آفر کی ہوئی ہے کہ جب آپ اپنی یا اپنے بچوں کی شادی کرنی ہو تو کمپیٹیبلٹی مجھ سے ضرور پوچھ لیا کریں. جن لوگوں نے میرے مشورے کے مطابق اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں یا اپنی شادیاں کی ہیں وہ آج خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، اور جن لوگوں نے میری مرضی کے مشورے کے خلاف کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ان کو میں نے بہت برے حالات میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا، لڑتے دیکھا، مقدمے میں جاتے ہوئے دیکھا، سیپریشن ہوتی ہوئی دیکھی. لیکن میں نے پھر بھی ان سے کہا رابطہ کر لو، میں نے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بتانا ہے، اللہ کا کلام دینا ہے، آپ کا پھر نباہ ہو جائے گا. کسی کا کاروبار تباہ ہوتا ہے تو میں اسے یہ چکر نہیں دیتا، یہ میں اسے صاف صاف سچی کھری باتیں بتاتا ہوں اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ فائدے میں آ جاتے ہیں. بیماریوں کا علاج میں یہ بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا کلام کے ذریعے بتاتا ہوں. میں تو تاریخ پیدائش نہیں پوچھتا، میں والدہ کا نام میں نہیں پوچھتا، یہ باتیں میں ہرگز نہیں پوچھتا. میں صرف یہ نام پوچھتا ہوں، والد صاحب کا نام، اندازن عمر اور جہاں سے کال کی ہوتی ہے یہ بتاتا ہوں، اور اس سے لوگوں کو بھرپور فائدہ حاصل ہوتا ہے. مجھے بھی حاصل ہوا.
میں نے اپنے 2 بچوں کی شادیاں کی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خوش و خرم اور آباد زندگی گزار رہے ہیں۔ بچوں نے بھی تابع داری کا ثبوت دیا۔ پڑھائی کے معاملے میں میں نے ان کو تسبیحات بتائیں کہ یہ والی تسبیحات کرو گے تم ترقی کرو گے۔ انہوں نے وہ تسبیحات کی۔ ایک بیٹا ماشاءاللہ امریکہ میں ہائی پوسٹ پہ ہے، اور بڑی بیٹی وہ ڈاکٹر، اور اس کا ہسبینڈ یعنی میرا داماد بھی ڈاکٹر، دونوں کویت کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل رائل ہاسپٹل میں کی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ وہ ہر بات پہ رہنمائی دیتے ہیں، میں ان کو رہنمائی دیتا ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں وعدہ کرو کہ یہ کلام پڑھو گے، صرف میری دعاؤں پہ ٹرسٹ نہ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا اور یہ کلام پڑھنا۔ اور وہ پڑھتے ہیں، اللہ پھر ان کو نوازتے ہیں۔ اللہ ان کو نواز سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نواز سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں، یہ تو میں نے بڑی مختصر آپ سے بات کی ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ میں نے آن ایئر بھی بتایا ہوا ہے، اور کیا بتاؤں، کچھ باتیں نہیں بتانے والی، بہت کچھ بتایا جو کہ سچ ثابت ہوا۔ لیکن میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ ہوگا، میں کہتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن میں سخت ڈینائی کرتا ہوں جب ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ آتا ہے ٹی وی پہ آتا ہے یا اپنے یوٹیوب چینل پہ آتا ہے، فیس بک پہ آتا ہے، اور سب کو ایک ہی چیز میں رگڑ دیتا ہے کہ آج سیجیٹیریس کا دن یہ ہے، آج تمام کروڑوں لوگ سیجیٹیریس ہوں گے، اور سب کو ایک ہی چیز میں رگڑ دیتا ہے کہ بھئی میں آپ سب کا آج بڑا لکی دن ہے، آج آپ کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوگا، آج آپ کا بیوی کے ساتھ صلح ہو جائے گی، آج آپ کے رشتہ دار آ جائیں گے، آج آپ سے ادھار مانگیں گے، اور سب سیجیٹیریس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ جبکہ میں کبھی انفرادی حیثیت سے کوئی بات نہیں کرتا، جو ہوتی ہے نا جو ملکی لیول کی بات، وہ میں صرف 31 دسمبر کو کرتا ہوں۔ جبکہ لائیو ٹاک شو یا ذاتی حیثیت سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ انفرادی بات کرتا ہوں کہ یہ والی بات ہے، اس طرح کرو، یہ کلام پڑھو، تمہارا اس طرح کام ہو جائے گا، تمہارے اندر یہ کمی موجود ہے۔ وہ تو مجھے اپنی کمی کوئی نہیں بتاتا، بلکہ کوئی بھی اپنی کمی نہیں بتاتا، جبکہ میں اس کو بتاتا ہوں کہ تمہارے اندر یہ پرابلم ہے۔ میں اپنی خود نمائی کے لیے نہیں، آپ کی دل کی تسلی کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں ایک دفعہ اسلام آباد کسی کام کیا ہوا تھا، تو سچ ٹی وی نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ٹی وی چینل پہ بھی تشریف لائیں۔ تو انہوں نے وہاں پر ایک خاتون نے مجھے کہا کہ تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی۔ میں نے اظہار افسوس کیا۔ انہوں نے کہا جب سے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے میرے 3 بچے میرے کنٹرول میں نہیں رہے، پڑھائی نہیں کرتے۔ اب سوال انہوں نے یہ کیا، میں نے کہا میں اس کا حل تو بتا دیتا ہوں، لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے ہیپاٹائٹس کا علاج پراپر کروا رہی ہیں؟ تو ٹیلی فون پہ اس سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی بار بار کال آتی تھی کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ جب میں نے تو سوال پوچھا اپنے بچوں کا، مجھے واقعی ہیپاٹائٹس ہے، میں اپنا علاج کرا رہی ہوں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو دیکھیں، ایک ایسا شخص جس کے پاس نہ اسٹرالوجی ہے، نہ پامسٹری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی دنیا کو یہ سب چیزیں بتاتا ہے، ان کے بھلے کے لیے بتاتا ہے، اور ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ بچوں کے رشتے نہیں آتے، میں انہیں کہتا ہوں یہ کلام پڑھو، بچوں کے رشتے آئیں گے۔ اور میں نام نہیں لینا چاہتا اس ٹی وی چینل کا، لیکن یہ یوٹیوب چینل ہے، یہاں تو میں سچ بولوں گا، مجھے سچ بولنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں ایک ٹی وی چینل کے آخری سیگمنٹ میں ایک فقرہ بولا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا۔ دور دور تک اس کی آواز سنائی گئی۔ اس دن کے بعد مجھے اس ٹی وی چینل سے سیک کر دیا گیا کہ تم پاکستان کے حق میں کیوں بولے ہو۔ اور واقعی میں اور بہت نامی گرامی اور بڑے نیک آدمی، کوئی برف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی سجدہ ریز ہیں، وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بہرحال
یہ وہ علم ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ جو 4 آدمی جن کا بتایا تھا ان سے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، میرا خیال ہے وہ بھی چھوڑ گئے ہیں. تو یہ علم صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ جس طرح چاہیں آپ آزما سکتے ہیں. آپ جس طرح چاہیں آپ اس کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. گھریلو جھگڑا ہو، اولاد نافرمان ہو، اولاد کے رشتے نہ ہوتے ہوں، اپنا رشتہ نہ آتا ہو، قانونی مسائل کا شکار ہو، کوئی جھوٹی تہمت لگتی ہو، حتیٰ کہ لوگ ایک دفعہ مجھے لائیو ٹی وی چینل پہ یہ بتا دیا کہ کام کرتے ہوئے میرے چہرے پہ ایک خاتون نے بتایا کہ میرے چہرے پہ یہاں کوئی تیل گر گیا، نشان ہے. تو اس کا مجھے حل بتائیے. تو میں نے اس کا حل بھی کہا تھا مجھے ٹائم دیں. میں نارملی اپنا ٹیلی فون نمبر اس وقت نہیں دیا کرتا تھا، آج دوں گا میں اپنا ٹیلی فون نمبر. تو میں نے کہا تھا آپ ہمارا جو مین کنٹرول روم MCR سے بولتے ہیں اس کو پروگرام ختم ہونے کے 5 منٹ کے بعد فون کیجیے گا، میں آپ کو بتا دوں گا. اور میں نے ڈھونڈا اور وہ تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71، اس کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا. پھر ان کا مجھے فون آیا تھا کہ ہاں ختم تو نہیں ہوا لیکن نہ ہونے کے برابر نشان رہ گیا. میں نے جاری رکھا تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور میں آپ کو بہت کچھ روحانی ٹپس بھی بتا سکتا ہوں. یعنی کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جاذب نظر آئے، خوبصورت نظر آئے. تو اس کے لیے ایک عام سی دعا ہے، جب کنگھی کریں یا شیشہ دیکھیں، اپنا چہرہ جب بھی دیکھیں تو دعا پڑھ لیا کریں، اللہم انت کما احسنت خلقہ فاحسن خلقہ، پڑھ لیا کریں. یہ بہت آسان دعا ہے، آپ کال کر کے اس سے مجھ سے یاد کروا سکتے ہیں. اب میں آخر میں اس کے علاوہ کہنے کو تو اتنا کچھ ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہو سکتا، لیکن میں محض آپ کی تسلی کے لیے اپنا ٹیلی فون نمبر 2 دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں. ان نمبرز پہ آپ کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. کیونکہ آپ نے خدا نخواستہ کوئی جنتر منتر نہیں پڑھنا، آپ نے اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. ہمارا قیام، رکوع، سجود، دعائیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور پھر اللہ سے ہی مانگنا ہے. اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے اور پھر اللہ کے آگے جھک جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ نے عطا کر دینا ہے. چھوڑیں یہ کیا پامسٹ اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ساری دنیا کروڑوں کو ایک ہی سٹار میں رگڑا لگایا ہوا ہے، ایک ہی چیز بتا رہے ہیں، اس پہ اب نئی سے نئی رد و بدل کر رہے ہیں کہ یہ فلاں تاریخ کو یہ ہو جائے گا، فلاں تاریخ کو ستارے ہل رہے ہیں، فلاں تاریخ کو فلاں سیارہ ادھر جا رہا ہے، فلاں تاریخ کو یہ ہو رہا ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو یہ اس طرح کے لگے رہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئیں کوئی بھی آزمانے کے لیے پہلے مجھے کال کرے، اپنے بارے میں پوچھے. اگر میں غلط ہوا تو مجھے چھوڑ دے، مجھے فالو کرنا چھوڑ دے. چلیے باتیں کرنے تو بہت زیادہ ہیں. اب میرا ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیجئے. یہ وارد کا نمبر ہے 0321 62820825 0321 62820825. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کی، آپ کے اہل خانہ کی، آپ کے چاہنے والوں کی، میری، ہم سب کی خیر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی شفقت میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے اعمال خود ہی کروا لے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. اللہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو، اللہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو، اللہ ہم سے ہمیشہ راضی رہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے کام خود ہی کروا لے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس گناہ سے بچائے جس کی معافی نہ ملے، یعنی شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے. ہمیں صرف ہمارے جب بھی ہاتھ اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے اٹھیں. ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کے آگے جھکیں، کسی انسان کے آگے نہ جھکیں. جب اتنا بڑا آسرا اللہ کا ہمارے پاس موجود ہے تو انسان کے آگے جھکنے کی کیا ضرورت ہے. آئیے آج کے بعد عہد کریں کہ ہم صرف اللہ سے مانگیں گے،
اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے اور اللہ عطا کریں گے، اور وعدہ کریں کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور میں علانیہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ اگر آپ مجھے کال کرتے ہیں اور اس میں اگر آپ کی کوئی کمی ہوگی تو میں آپ کے بھلے کے لیے آپ کی جو غلطی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ اس غلطی کو دور کر دو بھائی، اس میں آپ کا بھلا ہے اور الٹیمیٹلی آپ کا فائدہ ہوگا۔ میں آج ابھی تو میں نے اور باتیں کرنی تھی، لیکن میں سمجھ رہا ہوں یہ بہت ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔